الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرا إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان اور مومن ہونے کے ناطے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے، بیان سننے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. الحمدللہ. بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، آمنہ کے لال، مدینے کے دلار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین. حاضرین جمعہ، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کی فضیلت کی مناسبت سے
موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے غوش گزار کروں گا. تمام سے گزارش ہے کہ سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے آتا ہے اور رجب المرجب جو حرمت والے 4 مہینے ہیں رجب، تو رجب کے بعد یہ مہینہ آتا ہے. اور اس مہینے میں لوگ اکثر غافل رہتے ہیں کیونکہ رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف حرمت والے مہینے ہی ہے. اس لیے لوگ اس مہینے میں کیا ہوتے ہیں، غافل رہتے ہیں عبادتوں سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور روزے رکھنے کا جو ریزن ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا الا رمضان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مہینے یعنی پورے کے پورے مہینے روزہ رکھنے کے لیے میں نے نہیں دیکھا، الا رمضان مگر رمضان کی، یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں پورے کے پورے 30 روزے یعنی پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور رمضان کے بعد دوسرے مہینے میں نے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان مگر شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ متتابعین لگاتار 2 مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان و رمضان، یعنی رمضان اور شعبان کے پورے 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ گمان کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا اسٹارٹ کرتے تھے تو ہم لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. جیسے کہ دوسری حدیث کے اندر میں نے بتایا کہ پورے کے پورے پیدل پہ 2 مہینہ کنٹینیو کرتے تھے، یعنی شعبان کے بھی اور رمضان کے بھی. اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا، کہ آپ کو کسی مہینے میں یعنی کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان مگر شعبان مہینے میں. آپ شعبان مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون پوچھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا ذالک شہر یفعل الناس عنده بین رجب و رمضان
وهو شهر يرفع فيه العمل الى رب العالمین. کہتے ہیں کہ ذالک شہر یفعل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور لوگ اس مہینے میں عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. یعنی عبادت کے معاملے میں جو چستی ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں اور سستی اختیار کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے یرفع فیہ العمل الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے پاس اٹھائے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں یا چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے پاس اٹھایا جائے اس حال میں کہ میں روزے کے حالت میں ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو عرش پر اٹھایا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال عرش پر اٹھایا جائے اور میں روزے کے حال میں ہوں، روزے کے حالت میں ہوں، اس حال میں میرے اعمال عرش پر اٹھایا جائے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں، اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. بس اس مہینے میں یہی فضیلت ہے کہ اعمال بندوں کے عرش پر اٹھایا جاتا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز بیان فرمائی. ایک چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ عبادت کے معاملے میں سست پڑ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے. دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اس مہینوں میں بندے کے اعمال عرش پر اٹھایا جاتا ہے. تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے اور میں روزے کے حال میں ہوں. اب بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اٹھائے جاتے ہیں، یہ تین مرتبہ، 3 روز یا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر روز یعنی ڈیلی بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اٹھایا جاتا ہے، ڈیلی صبح شام. یعنی دن اور رات میں 2 ٹائم ایسے ہیں کہ بندوں کے اعمال عرش پر اٹھایا جاتا ہے. جیسے کہ وہ حدیث، مشہور حدیث آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ انسان یعنی فرشتے 2 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، فَيُعَاقَبُونَ، کہ بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ، اور وہ 2 مرتبہ کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں فرشتے. کب؟ عصر کے ٹائم پہ اور فجر کے ٹائم پہ. یعنی بندوں کے اعمال ڈیلی 2 مرتبہ صبح اور شام، یعنی عصر کے ٹائم پہ اور فجر کے ٹائم پہ عرش پر اٹھایا جاتا. اور وہ مشہور حدیث اب بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں کو تو نے کس حال میں پایا، یعنی میرا بندہ وہ اس ٹائم کیا کر رہا تھا جب تو میرے بندوں کے پاس گیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے تیرے بندوں کے پاس جب گیا تھا تو نماز میں مبتلا تھا، یعنی نماز کے حال میں تھا، یعنی فجر کے ٹائم پہ. اور جب میں نے وہاں سے لوٹ کر کے آیا تو بھی وہ نماز کے حال میں تھا، یعنی نماز پڑھ رہا تھا. تو اگر آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں فجر اور عصر کی خصوصاً، حالانکہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، اگر خصوصاً
फजर और असर की नमाज को पढ़ते हैं जमात के साथ, तो फरिश्ते जा करके आपके आमाल को पेश करते और कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि मैंने आपके बंदों से जब मुलाकात की तो वो नमाज पढ़ रहा था, और जब मैंने उसको छोड़ करके आया जब भी वो नमाज पढ़ रहा था, नमाज के हाल में था। अब अपने नफ्स का मुहासबा करें और गौर करें कि हम और आप कितना नमाज पढ़ते हैं, और फरिश्ते हमारे और आपके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से क्या जवाब देते हैं। अगर हमने और आपने फजर के टाइम पे बिस्तर पर सोया रहा तो फरिश्ता क्या कहेगा कि अल्लाह तेरा बंदा बिस्तर पर सो रहा था और गरम गरम बिस्तर की जो आरामदेह नींद है वो ले रहा था। अब बताइए कि आपका अंजाम क्या होगा। फरिश्ते जो आपके बारे में कहेंगे कि अल्लाह मैंने जब तेरे बंदू से मुलाकात की तो तेरा बंदा बिस्तर पर सो रहा था, गरम गरम बिस्तर की नींद ले रहा था, और फिर जब मैंने उसको छोड़ करके आया तो उसको बाजार पे छोड़ करके आया जो कि शैतान का अड्डा है। तिजारत में मशगूल था, नमाज को छोड़ बैठा था। तो भला बताइए कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा। बहरहाल तो ये दो मर्तबा ऐसे होते हैं कि इंसान के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के पास जमा होते हैं दिन में। इसी तरीके से एक रिवायत है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा काना फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखम्सिन कलिमातिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमें 5 बातों की वसीयत की। वो 5 बात क्या है कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ला यनाम, कि अल्लाह तबारक व तआला सोता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला सोता नहीं है। दूसरी बात ये बयान फरमाई कि वला यंबगी लहू अन यनाम, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि अल्लाह तबारक व तआला सोए। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज ये बयान फरमाया कि यखफिजुल क़िस्तु व यरफ़उ, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के यानी तराजू को नीचे करता है और फिर ऊपर उठा लेता है। चौथी चीज ये बयान फरमाई कि यरफ़उ इलैहि अमलुल लैली क़ब्ला अमलिन नहार, के बंदों के आमाल को उठाया जाता है रात आने से पहले, यानी बंदों के आमाल को दिन के वक्त में उठाया जाता है रात आने से पहले पहले। वह अमलुन नहारी क़ब्ला अमलुल लैल, और दिन में जब उसका अमल उठाया रात में जब अमल उठाया जाता है तो दिन के आने से पहले पहले उसके अमल को उठाया जाता है। तो 2 चीजें बताई, 5 चीजों का वसीयत की। तो यहां पर जो बताने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दिन के उजाले में यानी शाम में आपके अमल उठाया जाता है और रात के जो आखिरी अय्याम यानी असर के वक्त में आपके अमल को उठाया जाता है। इसी तरीके से एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैली व मलाइकतुन बिन्नहार, यतआक़बून, कि तुमसे मुलाकात करते हैं फरिश्ते, कब? बिल्लैल, रात के वक्त में, और फिर दिन के वक्त में फरिश्ता आपसे मुलाकात करते हैं। तो फरिश्तों का रद्द-ओ-बदल होना और आपके अमाल को उठाया जाना यह शरीयत से साबित है, यानी अहादीस से साबित है। तो पता ही चला कि बंदों के अमाल डेली दिन में 2 मर्तबा उठाया जाता है। इसी तरीके से बंदों के जो अमाल हैं वो हफ्ते में 2 दिन उठाया जाता है। हफ्ते में, वारम में 2 दिन बंदों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के पास पेश होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुरज़ु आमालुन नासी फी कुल्लि जुमा मर्रतैन यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, के हफ्ते में हर हफ्ते में बंदों के अमाल को उठाया जाता है। मर्रतैन 2 मर्तबा, 2 दिन। वो दिन क्या क्या है? यौमुल इस्नैन,
پیر کے دن، سوموار جس کو بولتے ہیں پیر کے دن، اور پھر یوم الخمیس جمعرات کے دن. تو بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اسی طریقے سے بندوں کے اعمال جو اٹھائے جاتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، اور وہ سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر بندوں کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو عرش پر اٹھاتا. تو پتہ یہ چلا کہ بندوں کے اعمال کے اٹھانے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ دن میں 2 مرتبہ، صبح اور شام، اور اسی طریقے سے ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور اسی طریقے سے سال میں شعبان کے مہینے میں آپ کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے. تو بندوں کے اعمال 3 مرتبہ یعنی 3 کیٹیگری سے اٹھایا جاتا ہے. اس لیے جو شعبان کا مہینہ ہے وہ فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہفتے میں جو اعمال اٹھاتے ہیں 2 دن، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اور بندوں کے مومن بندوں کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہفتے میں جو 2 دن پیر اور جمعرات کے دن جو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو یعنی بندوں کے اگر کوئی خطائیں ہیں گناہ ہے ان سے اگر کوئی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں. کس کے؟ مومن بندوں کے. اس کے بعد فرمایا الا عبدا بینہ وبین اخیہ سخنا اور اگر کوئی 2 بندوں کے درمیان کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں کہ تترکو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں کے درمیان دوستی ہو جائے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے اور آپس میں وہ کیا کر لے؟ صلح کر لے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ دشمنی کی حالت میں ہیں یعنی ایک دوسرے سے دشمنی کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے خطاؤں کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ آپ آپس میں صلح نہ کر لے، آپس میں پھر دوبارہ دوستی کو نہ جوڑ لے. اس لیے کسی سے بغض، حسد، دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. تو پتہ ہی چلا اس مہینے کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن ہاں اس مہینے میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا اور ان کی ریزن بھی بتائی گئی، اس وجہ سے کہ اگر آپ پیدر پہ کنٹینیو روزہ رکھتے جائیں گے تو رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض روزہ ہے، اور آپ جب شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے تو آپ کے اندر ویکنیس، کمزوری آ جائے گی اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے رمضان کی جو فرض روزے ہیں وہ چھوٹ جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اگر آپ کے اندر طاقت ہے، رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کمزوری اور ویکنیس آنے کا چانسز ہے تو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس لیے اس مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ روزہ رکھنے کے تعلق سے ہے اور اپنے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہونے کے تعلق سے ہے. لیکن جو فضیلت ہے اس سے کہیں زیادہ اس مہینے میں بدعت گڑھی ہوئی ہے اور طرح طرح کی بدعت اس مہینے میں ایجاد کر لی گئی ہے. حالانکہ عبادت کا تعلق
بندوں کے موت تک ہے. یعنی آپ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی موت آنے تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں. لیکن اس مہینے میں کچھ بدعتیں ہیں جو گڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں اس کے بارے میں بیان کروں گا. اس لیے تمام لوگ خاص کر کے جمعہ کے دن آنے کی کوشش کریں گے اور پھر باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے اور جو بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں ان کی حقیقت کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی فضیلت کو ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بدعت اور شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.